بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی۔ زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ محسوس عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی اچھا لگتا اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن سے بھی انس تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر ہریرے کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا یہ امراء کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ، پانی ملا دودھ اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشادار نبیذ بھی قرین ذوق تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا۔ اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے، ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح سے بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضائے مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر آپ پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے۔ دعا جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے ہیں، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ والشکر اللہ پر کرتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم دانی جانب سے شروع کرتے اور جہاں ایک دور ختم ہو جاتا اور دوسرا دور وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے، مگر دانے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر حرانی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھا لقمہ خود اسے کھلاتے، پھر خود کھاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کی بجائے کپڑا لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر۔ فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دانہ رخسار رکھ دیتے۔ کبھی چیتے بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر سطر کا خاص اہتمام کرتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنے سے سخت منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھا اس طرح لیٹنا۔
ایسے طریق گھر میں سونا پسند نہ کرتے جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو، کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بندہ علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔